अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब। क्या अफ़गानिस्तान एक दूसरा शाम बनने जा रहा है? शाम क्या था? शाम एक इस्तारा है। मैंने अपने कुछ व्लॉग्स के अंदर आपको अर्ज़ भी किया है। जिस तरह हर एक आदमी जो कि किसी भी आइडियालॉजी का प्रैक्टिसिंग उसको हम कह सकते हैं, जो कि बेबी एंड वूज़ के ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं करता और अपनी डोमेस्टिक लाइफ, तकरीबन दुनिया के तमाम मज़ाहिब जो हैं ना, वो डोमेस्टिक लाइफ की सैंक्टिटी के ऊपर ज़ोर देते हैं और एक स्टेबल सोशल, जिसे कहना चाहिए लाइफ जो है, कलेक्टिव सोशल लाइफ, स्टेबल सोशल कलेक्टिव लाइफ जो है, उसको परवान चढ़ाने की बात करते हैं। कैपिटलिज्म को ये वारा नहीं खाता, क्योंकि अगर कैपिटलिज्म जो है इस बात की इजाज़त दे दे तो उसकी सेल्स कम हो जाती, ठीक है। लिहाजा कैपिटलिज्म ये ज़रूरी समझता है कि अगर एक बंदे ने $100 कमाया है तो वो काम ख़त्म करने के बाद घर जाते जाते $60-70 तो दे के जाए ना जी, भले जिसको मर्ज़ी दे के जाए रास्ते में, हैं क्लब में भले जो मर्ज़ी करे, को खाना शाना खा ले, को हैं और दूसरी गैर निसाबी सरगर्मियाँ कर ले, लेकिन दे के जाए। ये जो प्रैक्टिसिंग थे ना, इन्होंने यूरोप के या कैपिटलिज्म के जो कि निज़ाम ज़र है इस वक्त दुनिया के ऊपर काबू है, उसके ऊपर जब फड्डा डाला, और फिर ये ज़ाहिर है ये जब दूसरी सरगर्मियों में इन्वॉल्व नहीं होते तो इनके पास वक्त बहुत ज़्यादा होता है, तो ये उस वक्त से लेके प्रोफेशनली भी आगे ग्रो करते गए या करते जा रहे थे। तो इसके लिए फिर शाम डेवलप किया गया। शाम के अंदर जो है वो दाइश के नाम से एक तंजीम खड़ी की गई, जिसने दुनिया भर से जितने भी टैलेंटेड मुस्लिम थे उनको इकट्ठा करके वहाँ पे मरवाने का एक फरीज़ा सर अंजाम दिया, और जो ताहाल जारी है। अब वो एक वहाँ पे मकाम मुख्तलिफ हिस्सों में बट गई, मुकामी तौर पे ग्रोहों का शिकार हो गई। अगर आप एक और बात भी देखें तो दाइश की जो ग्रोथ थी वो सोशल मीडिया के ऊपर थी। वो सोशल मीडिया के ज़रिए अपने शिकारों, अपने टारगेट को शिकार किया करते थे, अपने विक्टिम को लेके आया करते थे। तो पूरी दुनिया के ऊपर वो अपनी हुकूमत, अपनी खिलाफत कायम करने को जो है वो फ़र्ज़ ऐन समझते हैं और जिन गाड़ियों पे फिरते हैं वो गाड़ियाँ जो है, अब क्या बताएं आपको किसने दी होती हैं, उन्होंने दी होती हैं जिनके सरबराह जो हैं वो पिछले दिनों पाकिस्तान और इंडिया का दौरा करते हुए पाए जा रहे थे, ठीक है। वहाँ की लोकल इस्टेब्लिशमेंट ने दी होती हैं बाकायदा। मैं पाकिस्तान में तो देख चुका हूँ ना, वो जिन गाड़ियों के ऊपर फिर रहे होते हैं ये वाले, इस तरह की फ़िक्र के हम लोग, दाइश के लोग नहीं, ये दाइश से फ़िक्र से मुतासरा लोग जो हैं वो बेचारे, ये हिज़्बुत तहरीर उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। हाँ, तो ये वाले जो हैं ये फिर रहे होते हैं उन गाड़ियों के अंदर जो कि पाकिस्तान की लोकल इस्टेब्लिशमेंट उनको दी होती है। खैर, क्या अफ़गानिस्तान एक और अच्छा, फिर उन्होंने पूरी दुनिया से जिस तरह लोहे चून इकट्ठा करता ना, लोहे के ज़रात को उन्होंने इकट्ठा किया और वहाँ पे लेके आया और वहाँ पे मरवाया। वेस्ट की बड़ी खिदमत की उन्होंने। अफ़गानिस्तान में ये खिदमत हो सकती है। अगर आपको याद हो तो बगदादी साहब ने कोशिश की थी कि या तो अफ़गान तालिबान हमारी बैत कर लें या हम इनकी बैत कर लेते हैं और यूँ इकट्ठे चलते हैं। और अफ़गान तालिबान ने मेरी तवक्कुह के बरक्स, मैं सोच रहा था कि ये अलाइंस हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। इन्होंने बड़े हकारत से उनका हाथ चटक दिया कि आप ना हम आपकी बैत करेंगे, ना हम आपकी बैत लेंगे, बल्कि आपने हमारे इलाके में आना नहीं है। अगर आप आए तो हम आपके साथ बहुत बुरी तरह पेश आएंगे। तो फिर जब बहुत सारे वो लोग आए तो वो उनके साथ बहुत बुरी तरह पेश आए, और नंगरहार और ये जो दूसरे 3 सूबे हैं पाकिस्तान के, चित्राल और सवात से ऊपर मुल्हिका, यहाँ पे तालिबान ने उनका इतना कि जीना दुभर किया कि अमेरिकन को बाकायदा बराह रास्त चनूक हेलीकॉप्टरों के ज़रिए दाइश को रेस्क्यू करना पड़ा। दाइश के लोगों को अशरफ गनी साहब ने ले जा के तो अमेरिकन यूनिवर्सिटी काबुल जो थी उसके अंदर नौकरियां भी दी और सारा कुछ किया वहाँ पे कि ये एक्लेमेटाइज हो जाएं या लोकलाइज हो जाएं, और उनको वो रखा वो उनके फिर मतलब कि एक जो उनके अमीर थे वो जो है वो भी मारे गए, और एक उनसे जो मुतासरा प्रोफेसर साहब थे उनकी भी पिछले दिनों डेड बॉडी मिली। लेकिन इस वक्त अगर आप BBC की खबर पढ़ लें, BBC के अंदर पिछले दिनों खबर छपी थी, तो उस खबर का बस एक ही रक्स निकलता था कि ये जितने भी ग्रुप हैं शाम के अंदर
انہوں نے ساز و سامان باندھ لیا ہے اور بیگز کندھوں پہ رکھے وہ افغانستان کی طرف رواں دواں ہیں. فلانا گروپ بھی جا رہا ہے, ڈھمکانا گروپ بھی جا رہا ہے, وہ بھی گروپ جا رہا ہے, وہ بھی گروپ جا رہا ہے. یہ گروپ جب تک یہاں پہ موجود نہیں ہوں گے افغانستان کے اندر, تو امریکہ اور یورپ کے جتنے بھی کورٹ آپریشن ہوں گے, جتنے بھی ڈرون آپریشن ہوں گے, ان کی جسٹیفیکیشن نہیں نکلے گی. تو میڈیا پہلے مائنڈ میک اپ کر رہا ہے. سوال پھر وہی ہے کہ کیا وہ جسٹیفائی, مطلب کہ کیا افغانستان جو ہے وہ یہ بننے جا رہا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم القاعدہ کی طرف جائیں. القاعدہ کی میں آپ کو تشریح کر چکا ہوں. القاعدہ کو امریکن نے اپنے میڈیا کے ذریعے یا اپنے بیانیے کے ذریعے ایک الگ اینٹی قرار دیا تھا. القاعدہ جو تھا وہ طالبان کے پورے گروپ کے اندر عرب جو لوگ تھے ان کا ایک سیگمنٹ تھا. جس طرح پنجابی طالبان نان پختون بٹ سب کانٹیننٹ کے انڈیا سے آنے والے, ساؤتھ انڈیا سے آئے ہوئے جو فائٹرز تھے یا جو لوگ تھے یا جو مجاہدین تھے, وہ بھی پنجابی طالبان کہلاتے ہیں. وہاں پہ ہر نان پختون پنجابی ہوتا ہے وہاں پہ. یہ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ وہ جو پنجاب کا نعرہ لگتا ہے کابل کے اندر, اس کی آپ کو اصل وجہ, اصل جواز, اصل بنیاد معلوم ہو جائے کہ ان کی مراد کیا ہوتی ہے. مطلب بعض لوگ اس کو یہ صرف اہل پنجاب تک مخصوص کر لیتے ہیں, وہ نہیں ہے. وہ نان پختون طالبان جو ہیں وہ ان کے خلاف نعرہ لگتا ہے, یا نان افغان طالبان جو کہہ لیں. تاجک بھی تو آ جاتے ہیں نا اس کے اندر, پختونوں کے علاوہ ازبک بھی آ جاتے ہیں. تو خیر, کیا عرب جو ہیں, اگر ہم اس کا جواز لیں تو اس وقت تو ظاہر ہے امریکہ اور وہ اکٹھے تھے. امریکہ اور یہ جو مجاہدین تھے یہ اکٹھے تھے. اسامہ بن لادن صاحب جو تھے وہ بھی امریکن کہتے ہیں ہم لائے. ہاں آپ نہیں لائے. وہ اس وقت جس آئیڈیالوجی سے متاثر تھے اور جس طرح عرب کی ایجنسیاں چاہ رہی تھیں کہ یہ آئیڈیالوجی والے بجائے اس کے کہ یہاں پہ رہ کے باقیوں کو پلیگ کریں, یہ وہاں پہ نکل جائیں. ٹھیک ہے, شام ماڈل, یہ وہاں پہ نکل جائیں اور وہاں پہ مارے پورے جائیں, یہاں پہ شادیاں کر کے رہیں. یہ ہماری جو لوکل سوشل سسٹم ہے اس کو ڈسٹرب نہ کریں. تو انہوں نے پیسے لگائے. امریکن کا خیال تھا کہ یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ رشیا کے خلاف, تو وہ ہو گیا پہلے جہاد کے اندر. دوسرے جہاد کے اندر پھر ہم نے جو سید قطب اور مولانا مودودی جیسے لوگ جو کہ پیور جمہوریت کے اوپر یقین رکھتے ہیں, وہ بندوق اٹھانے کے اوپر یقین نہیں رکھتے. مولانا مودودی ریکارڈ کے اوپر ہیں. انہوں نے کشمیر کے اندر جو 1948 کے اندر جو کچھ ہوا تھا انہوں نے اس کو فساد کہا تھا. انہوں نے کہا تھا اگر ریاست پاکستان سمجھتی ہے کہ بھارت نے غلط قبضہ کیا ہے تو وہ فوجیں بھیجے. یہ مجاہدین بھیجنے کا کیا تک بنتا ہے, یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز بھیجنے کا کیا موڈ بنتا ہے. یہ جہاد نہیں ہے. انہوں نے جہاد کا فتویٰ دینے سے انکار کر دیا تھا. ان کو پولیٹیکل جہاد کہہ کے یا ان کے فالورز کو اتنا کو مارجنلائز کیا گیا کہ وہ سوسائٹی کے اندر بالکل نکو ہو گئے. جب آپ ان کو مارجنلائز کر دیں گے, جن کے ساتھ کوئی لاجک ڈائیلاگ ہو سکتا ہے, جب آپ اخوان المسلمون کی الیکٹڈ حکومت کو مارجنلائز کر دیں گے اور اس جنرل قصائی جنرل کو سپورٹ کریں گے, تو نتیجے کے طور پہ کیا ہوگا؟ نتیجے کے طور پہ وہی ہوا جو ہو رہا ہے کہ وہ پھر جو اس فکر سے متاثر نوجوان ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ سسٹم کے اندر تو میری کوئی جگہ نہیں نکلتی. ٹھیک ہے, تو وہ پھر جڑتا ہے داعش کے ساتھ, اور داعش پھر اپنا ہوتا ہے. اس کے لیے ہم پھر اس کو کر دیتے. یہ وہ سرکل تھا. اب اس وقت جو ہے وہ ویسٹ کا پورا جو میڈیا ہے وہ اس بات کے اوپر دن رات زور لگائے ہوئے ہے کہ یہ والے ایلیمنٹ جو ہیں, داعش کے ایلیمنٹ جو کہ شام میں بے روزگار ہو چکے ہیں, اور بے روزگار ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ جنگ بند ہو گئی ہے, کئی حکومتیں اس میں براہ راست کود پڑی ہیں اور حکومتوں کے اپنے ہوتے ہیں. امریکہ بہادر جو ہے وہ بھاگ گیا ہے یا بھاگنے لگا ہے یا بھاگنے والا ہے یا بھاگ جائے گا, تو اس کے نتیجے میں جو ویکیوم ہے وہ فل کرنے کے لیے روس تو موجود ہے, روس بھی نکل جائے گا, اور وہ جو ہے وہ اپنے سرحد کے کچھ کلومیٹر تک ایک سیف زون بنا کے ترکی صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ اپنا لوچ فرائی کرتے رہیں گے. تو وہ ان جہادیوں کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جیسے وہ آ رہے ہیں افغانستان کے اندر. اب اس کے اوپر نا جو ہے کیوں پروجیکٹ کیا جا رہا ہے؟ بنیادی طور پہ افغانستان کے اندر سے امریکہ نکلا تو ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اتنی بڑی پاور جو ہے اس کا
اس کے بارے میں یہ کہا جانا کہ اس کا جو ہے وہ اس کو شکست ہو گئی ہے اور وہاں پہ اپوزیشن جو ہے اپنا ریپبلکن جو ہیں انہوں نے ڈانگیں نکال لی ہیں اور جو فاکس نیوز ہے وہ روزانہ ریزائن کروا کے سوتا ہے. اور اس کے تو اینکر جو سوشل میڈیا کے اوپر اپنے ولاگ ڈالتے ہیں اس میں تو مطلب ماں بہن دی ننگیاں گالاں نہیں کٹن جو بائیڈن باقی سب کچھ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اسے غدار تک قرار دے دیتے ہیں. تو پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ یہ جو پاکستان کے اندر 5ویں پشت کی دوگلی بلاگی جنگ کے پیڑ ملازمین ٹی وی پہ بیٹھ کے جو بکواس کرتے تھے تو یہ بیسیکلی اسکرپٹ وہاں سے آیا ہوا تھا, یہ مقامی اسکرپٹ نہیں تھا. یہ جو سیاست دانوں کو عمومی طور پہ اور اس وقت نواز شریف اور زرداری کو خصوصی طور پہ کرتے تھے تو یہ اسکرپٹ فاکس کا لکھا ہوا ہے. جس طرح کی بکواسیات آج کل فاکس جو بائیڈن کے خلاف کر رہا ہے اسی طرح کی بکواسیات جو ہیں ہمارے یہ پٹی سے میں ارشاد پٹی یہ ہمارے پٹی صاحبان یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کیے جاتے تھے یا ان سے کروائی جاتی تھی. ٹھیک ہے, سیم بکواس ہے ایمان سے. میں چیلنج کرتا ہوں, آپ فاکس کے وہ جو ہیومینٹی اور کیا نام ہے اس طرح کے نام ہے اس کے اینکرز کے اور خواتین و حضرات کے وہ نکال لیجئے اور ارشاد پٹی کی اس وقت کی بکواس نکال لیجئے, باقی پٹیوں کی بھی نکال لیجئے. یہ ان کی اس وقت کی 2018 پوسٹ 2018 پری 2018 کی بکواسیات نکال لیجئے. اللہ کی قسم ڈٹو ٹرانسلیٹ لگتی ہے, یا وہ انگریزی ترجمہ لگتی ہے یا ان کی بکواسیات اس کا اردو ترجمہ لگتی ہے. تو میرا پھر وہی بات کہ سکرپٹ رائٹر یا پیچھے ڈیزائنر اور پلانر ایک ہی ہے اس پورے منظر نامے کے اندر. آپ کبھی کمپیرزن کر کے سنیے گا, بڑا مزہ آئے گا. افغانستان نیا جو ہے وہ شام نہیں بننے جا رہا, کیونکہ وہ امارات افغانستان ہے, وہ خلافت افغانستان نہیں ہے, وہ امارات افغانستان ہے. امارات یونائٹڈ عرب ایمریٹس بھی تو ہے. ٹھیک ہے, امارات جو ہے وہ تو قطر میں بھی پائی جاتی ہے اور سعودی عرب میں بھی تقریباً امارات ہی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو امارات افغانستان ہے. امارات افغانستان کی ذمہ داری جو ہے وہ اپنے جغرافیکل باؤنڈریز کے اندر موجود لوگوں تک ہے, جن کے پرائم منسٹر نے کل کہا کہ اب افغانستان میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا تو ہم مجرم ہوں گے. ٹھیک ہے, تو امارات جو ہے, جب امارات جو ہے وہ چلے گی آگے لے کے معاملات کو, تو پھر وہ جس طرح اس طرح تو اس ناطے وہ اس طرح ان کو ویلکم نہیں کرے گی جس طرح داعش نے شام میں کیا تھا. اور جب وہ نہیں کرے گی تو افغانستان شام نہیں بنے گا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.